بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ سٹوری سینٹر۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل فاطمہ سٹوری سینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ زین، مجھے ذرا مارکیٹ سے یہ میڈیسن تو لا دیں، کل سے وہی مسئلہ ہے، دانت کا درد۔ دعا نے زین کے سامنے وہی نسخہ لہراتے ہوئے کہا جو پچھلے مہینے ڈاکٹر نے لکھ کر دیا تھا۔ دعا، میں آفس کے انتہائی اہم کام میں مصروف ہوں، تم خود جا کر لے آؤ، زین نے انتہائی بیزاری سے جواب دیا، جو اس وقت اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ نہ جانے کون سے کھیل کھیلنے میں مصروف تھا۔ دعا نے ایک دکھ بھری نظر اپنی زندگی کے ساتھی کی طرف ڈالی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زین کا اس طرح کا رویہ دعا کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی زین کا وہی لہجہ دعا کی آنکھیں نم کر گیا۔ دعا اور زین کی شادی کو ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے اور ان چند مہینوں میں دعا اپنے مزاجی خدا کے مزاج کے روکھے پن سے بہت حد تک آشنا بھی ہو چکی تھی۔ وہ فطرتاً ایک شوخ مزاج کی حامل لڑکی تھی اور اس نے اپنی زندگی کے ساتھی کے حوالے سے بھی کچھ خوبصورت خواب دیکھ رکھے تھے، مگر ان خوابوں کی تعبیر کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے نصیب میں زین جیسے روکھے انسان کا ساتھ لکھ دیا گیا تھا، جو نہ صرف انتہائی سنجیدہ اور کم گو بلکہ بیوی کے معاملے میں بہت حد تک بے پرواہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف رہتا۔ دعا جیسی خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آنے کے بعد بھی اس کے معاملات میں کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ شادی کے بعد زندگی اتنی اداس اور روکھی پھیکی ہو گئی، ایسا تو دعا نے کبھی نہیں سوچا تھا، مگر اب یہی زندگی اس کا مقصد تھی۔ زین جبار ایک کنسٹرکشن کمپنی میں پروجیکٹ ہیڈ تھا۔ وہ اور اس کے بڑے بھائی موسیٰ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، بہن کوئی تھی نہیں، اسی لیے اب وہ دونوں بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ موسیٰ زین کی نسبت زندگی سے بھرپور ایک انسان تھا۔ ان کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی۔ ان کی بیگم زرقا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ اب جب کہ ان کی زندگی میں 2 خوبصورت بچوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا، اس کے باوجود ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ زین کی شادی موسیٰ کے ایک جاننے والے کے توسط سے طے ہوئی تھی۔ اس گھرانے کی شرافت اور روایت پسندی نے موسیٰ کو بہت متاثر کیا تھا اور وہ فوراً سے پیشتر زین کا وہاں رشتہ طے کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اس سلسلے میں میاں بیوی دونوں نے زین کی رائے لینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ زین جو پہلے ہی اپنے بڑے بھائی کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور یوں دعا زین کی زندگی میں ایک خوشگوار جھونکے کی طرح داخل ہو گئی۔ مگر زین کے تلخ رویے نے شروع دن سے ہی دعا کو اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ وہ ان کی زندگی میں خوشی سے نہیں بلکہ زبردستی داخل ہوئی ہے۔ زندگی کسی حبس زدہ موسم کی طرح دعا کے پاس سے گزرتی جا رہی تھی اور اسے لگتا تھا کہ تازہ ہوا کے چند جھونکوں کی خواہش میں اس کی عمر یوں ہی تمام ہو جائے گی۔ اس روز چھٹی والے دن اچانک ہی اس کے بھائی بھابھی اس سے ملنے کے لیے آ گئے۔ اپنے بھائی اور بھابھی کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ خوشگوار ہوا کے کئی جھونکے ایک ہی سمت میں اس سے آ کر لپٹ گئے ہوں۔ بہت دنوں بعد اس نے زندگی کے کسی لمحے کو اتنی خوشی سے محسوس کیا تھا۔ زین کو اگرچہ ان کی آمد کی خبر ہو چکی تھی، مگر اسے کوئی ضروری فون آ گیا، جس کے بعد وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ دعا اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کرنے لگی تھی، مگر وہ دونوں کھانا کھانے کہیں باہر جانا چاہتے تھے اور دعا کو بھی وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ وہ پہلے تو راضی نہیں ہوئی، مگر پھر ان دونوں کے بے حد اصرار پر وہ چلنے کو تیار ہو گئی۔ وہ زین کو فون کر رہی تھی، مگر زین اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس پر اس کی جیٹھانی نے اسے یقین دلایا کہ وہ بھائی بھابھی کے ساتھ چلی جائے، وہ سارا معاملہ سنبھال لیں گی۔ موسیٰ بھائی نے کہا اور یوں دعا ان دونوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ شہر کے ایک معروف ریسٹورنٹ کے سامنے انہوں نے اپنی گاڑی پارک کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں وہاں کھانا کھا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور بہت زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ مزیدار کھانا اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ ابھی انہیں کھانا کھاتے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک کچھ آوازوں نے دعا کے سارے جسم کو جیسے برف کر دیا تھا۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ پتہ نہیں لوگ اتنے مصروف کیوں رہتے ہیں۔
शिकवे में डूबी एक आवाज़ सुनाई दी और दुआ इसकी आवाज़ को लाखों में भी पहचान सकती थी। सॉरी ज़ैन, एक तो आज छुट्टी होने के बावजूद ऑफिस में बहुत काम था और दूसरे गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी। तो क्या करती? अच्छा चलो अब तुम अपना मूड ठीक करो। इंतहाई नरमी से कुछ जुमलों को अदा करने के बाद वो लड़की शायद अब कुर्सी पर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर में इन दोनों के हंसने की आवाज़ें दुआ के कानों तक पहुंचने लगी थीं। वो दोनों दुआ की मेज़ के पीछे वाली मेज़ के गिर्द बैठे थे। इनकी पुश्त उनकी तरफ थी, जब भी वो इनका चेहरा देखने से कासिर थी। इसके बाई और भाभी खाने में इस कदर मगन थे कि इनकी तवज्जो इनके सामने वाली मेज़ की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे भी रेस्टोरेंट में कुर्सियों की टेक इतनी लंबी थी कि दूसरा बंदा मुश्किल से नज़र आता था। दुआ को वो आवाज़ें परेशान कर रही थीं। अपनी बेचैनी दूर करने के लिए वो वॉशरूम जाने के बहाने आई और जैसे ही इसने अपना रुख बदला, इसे इस मर्द का चेहरा नज़र आ गया। ये वही मर्द था जो इसकी ज़िंदगी का साथी होने का दावादार था, जो हर वक्त अपनी मसरूफियात की कहानियाँ इसे सुनाता रहता था। इस लम्हे इसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो एक इंतहाई कम गो और संजीदा आदमी है। वो कुछ देर तक दूर से ज़ैन को इस लड़की के साथ हंसते मुस्कुराते देखती रही और फिर थके थके कदमों से वापस अपनी जगह आ गई। ताज्जुब था कि ज़ैन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर बाद वो तीनों रेस्टोरेंट से बाहर थे और गाड़ी में बैठ चुके थे। दुआ के भाई ने अलबत्ता ज़ैन को इस लड़की के साथ रेस्टोरेंट से निकलते हुए देख लिया था। इसका दिल चाहा दुआ को अपने साथ अपने घर ले जाएं। अब किधर जाना है तुम्हें? वो पूछ बैठे थे। दुआ इनके लफ्ज़ों में छुपे मायने खोज चुकी थी। मुझे मेरे घर वापस छोड़ दें, दुआ ने सर झुका कर कहा। आंसुओं की आमेज़िश से इसकी आवाज़ में खुलती नमी को इसके भाई ने वाज़िया तौर पर महसूस कर लिया था, मगर इनके मज़ीद कुछ कहने से पहले ही इन्हें एक बार आंसुओं में डूबे हुए दुआ के चंद और जुमले सुनाई दिए। भाई, मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ, एक मर्द के सहारे की मुंतज़िर, एक कमज़ोर और बेबस लड़की जो अगर अपने घर से निकली तो ज़माने की तेज़ नज़रों और चुभते हुए जुमलों का सामना नहीं कर सकेगी। बढ़ाई हुई आवाज़ में चंद जुमले अदा करने के बाद वो खामोश हो गई थी। इन्होंने हैरत से अपनी इस बहन की तरफ देखा जो अपने कॉलेज की एक बेहतरीन मुकर्ररा और औरतों के हकूक़ पर घंटों बोलने वाली लड़की थी और अब अपनी खुशी से एक समझौते भरी ज़िंदगी गुजारने जा रही थी। इनकी बेगम हैरत से इन दोनों बहन भाइयों की तरफ देख रही थी। अब इनकी गाड़ी का रुख ज़ैन के घर की तरफ था, जहां इनकी बहन अपनी खुशी से समझौते की ज़िंदगी गुजारने जा रही थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।